بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا۔ اب پانچویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، دو گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ متع کرتے ہیں، متع کہتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے، نہ ہی دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع بھی حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس پارے میں مرد کی حاکمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی، اس پہ حاکم مقرر کیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے، لیکن ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ بات اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ اگر کبھی بیوی نافرمان سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں درجہ بدرجہ اپنائی جائیں۔ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے۔ طہارت کے مسائل کو بیان کیا گیا، مثلا جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہے تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں جہاں پہ غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کو احتلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وضو طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ تیمم کی نعمت صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اللہ نے امانت ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت کو اس کے سپرد کیا جائے بغیر کسی خیانت کیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ 3 باتیں کیوں فرمائیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں۔ کوئی نبی براہ راست سنتا ہے
کوئی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سنتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ القا بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ علماء اکرام نے اس اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا۔ اسی طرح اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے۔ اسی طرح اللہ نے انعام یافتہ طبقات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اس پارے میں کیا گیا۔ چار طبقات کا ذکر کیا اللہ نے۔ پہلا طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اسی طرح شہداء کا اور اولیاء کا۔ پہلی بات انبیاء علیہم السلام کی بات مانو، نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں، تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پہ چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ پھر فرمایا اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلو، تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حکم عام دیا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے دو طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قتل اور دیت کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اولاً قتل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جان بوجھ کر قتل کرنا، نمبر دو قتل خطا۔ پھر یہاں قتل خطا کی تین صورتیں اللہ نے بیان فرمائیں۔ نمبر ایک، مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی، 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوں گے۔ کفارہ میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی ذمی
جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو اس کو کوئی قتل کر دے، اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے جہاد اور ہجرت کا بیان فرمایا، چونکہ ان دونوں معاملات میں جہاد ہو یا ہجرت ہو خوف و خطر کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر فرمایا۔ ان کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ اور علماء کرام سے رجوع فرمائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جنت کا سبب ہونا بتایا ہے، ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے۔ اسی طرح جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کے ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا اجماع امت حجت ہے۔ مسلمانوں کا کسی بات پر جمع ہونا تو یہ حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو بیان فرمایا اس پارے کے آخر میں کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں، جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ گئے۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عقائد کا ٹھیک ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب